السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ویلکم ٹو our webinar 5 regrets of a dying person۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا، مجھے ذرا پلیز بتائیے آپ لوگوں کو میری آواز اور میری ویڈیو کلیئر آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پلیز 55 لکھ دیں، کامنٹس میں 55 لکھ دیں۔ چلے، سمیرہ باجی تو ماشاءاللہ یو ایس میں وہاں پر بھی ان کو تصویر اور آواز صحیح آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اسلام آباد سے بھی کنفرمیشن آ گئی۔ اسد سیٹھی صاحب اور عمر جمیل صاحب، آپ کون سے سٹی میں مجھے نہیں پتا، میری اسکرین پہ نہیں آ رہا ظہیر، میری اسکرین پہ، میرے پاس اسکرین پہ ویڈیو نہیں آ رہی۔ چلیے گڈ، تو کراچی سے ہیں عمر جمیل، اسد بھی کراچی سے ہیں، گڈ۔ تو الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ اپنے سیمینار کو انشاءاللہ۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اور جو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی کبھی اپنے کسی ایسے ریلیٹیو کے پاس بیٹھا ہو یا اس نے ان کی وہ سچویشن دیکھی، کوئی آخری وقت ہوتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں تو ان کو کوئی بات کہتے ہیں، ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور یہ نصیحتیں یہ نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ والی نئی گاڑی لینی ہے، بیٹا یہاں پہ اپنا گھر بنانا ہے، بیٹا وہاں پہ کب شفٹنگ ہوگی، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے موقع پہ ہر شخص جو بات کہتا ہے وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کچھ ایسی وصیت و نصیحت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے گھر والوں کی زندگی بہتر ہو جائے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہر انسان اس وقت بہت زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ اور بہت زیادہ ٹروتھفلنس کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی بات کو کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی بناوٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ کوئی شوشا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت نہ دنیا میں آگے جانے کی بات ہو رہی ہوتی، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اب میرا آخری وقت ہے اور میں اپنے معاملات کو جتنا سیدھا کر سکتا ہوں اور جتنا اچھا کر سکتا ہوں میں کر لوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے The 5 Regrets of a Dying Person، یہ ایکچولی ایک بک ہے ایک آسٹریلین نرس کی جس کا نام ہے برونی ویئر۔ برونی ویئر کارڈیک ٹرمینلی ایل پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے وارڈ کی نرس تھی، اور اس نے کئی عرصے تک اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ جو ٹرمینلی ایل لوگ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی زندگی میں ڈاکٹرز کہہ چکے ہوتے ہیں ان کو کہ آپ کے پاس 3 to 10 to 12 ویکس ہیں، جس کی اتنی آپ کی زندگی باقی ہے میڈیکلی، اور پھر ان کو ایک وارڈ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ہاسپٹل کے اندر جو نرسز اسٹاف ہیں ان کی کیئر کرتے ہیں۔ تو برونی ویئر جب ان پیشنٹس کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ ان سے بات چیت کرتی تھی، اور پیشنٹ بھی اپنا دل کا حال اس کو بتاتے تھے۔ تو برونی ویئر نے ایک ریسرچ کی، اور وہ ریسرچ یہ تھی کہ جو لوگ مرنے والے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں ان کی زندگی کے اندر کیا ریگریٹس ہیں۔
وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جب ان لوگوں کا انٹرویو کیا، وہ ریسرچ کی، تو جو ٹاپ 5 ریگریٹس ہیں وہ اس نے اپنی اس بک کے اندر ان کو ڈیٹیل سے لکھا، اور وہی 5 ریگریٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ برونی ویئر تو ایک اوبیسلی نان مسلم خاتون ہوگی جو ان کے نام سے ظاہر ہے، اگر آپ وہ بک دیکھیں، گوگل پہ جا کے اس برونی ویئر کی تصویر دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو وہ انٹرویو کری ہوگی آسٹریلیا میں، موسٹ لائکلی وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے، نان مسلمز ہوں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے وہ 5 ریگریٹس ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جو 5 ریگریٹس ان نان مسلمس کی تھیں، آلموسٹ وہی ریگریٹس جب میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی ساری ریگریٹس ہماری بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پھر میں آخر میں آپ کو قرآن و سنت سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو باتیں ہمیں بتائیں اپنی ان ریگریٹس کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو برونی ویئر نے جب یہ ریسرچ کیا اور اس نے اپنی بک لکھی دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، تو اس میں جو سب سے پہلی ریگریٹ اس نے لوگوں کی لکھی وہ یہ تھی کہ آئی وش آئی ہیڈ دا کریج ٹو لیو اے لائف ٹرو ٹو مائی سیلف ناٹ دا لائف ادرز ایکسپیکٹڈ آف می۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے، میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا جس طرح میں چاہتا تھا، نہ کہ اس طریقے سے کہ جیسے لوگ چاہتے تھے کہ میں زندگی گزاروں، یا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زندگی نہ گزارتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں پوری کی پوری اس معاملے میں گزر جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری برادری میں عزت کیا ہوگی، میرا ساتھ جو پیئرز ہیں وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی لائف پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنی ریلیجن پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنی ویلیوز پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں یا لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، چاہے میرا اپنا کباڑا ہو جائے، بس میں لوگوں کو خوش رکھوں، اور بس جو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میں وہ میٹ کروں، جو سوسائٹی کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میٹ کروں، جو میرے فرینڈس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میٹ کروں، میری اپنی جو خواہش ہے یا جس چیز کو میں صحیح یا غلط سمجھتا ہوں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور لوگ میرے بارے میں وہ بات کریں کہ میں سوسائٹی کے اندر اور لوگوں کے درمیان پازیٹیو ہو جاؤں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کئی لوگ اگر میں دین پر عمل کر لوں گا یا میں اپنے ریلیجن پر عمل کر لوں گا، مطلب میں آپ کو ایک مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سیکولر لوگ بھی، نان مسلم لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم نے زندگی گزار لی، ہم نے یہ کہا کہ بھائی چونکہ سب یہی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ تو بیکورڈ ہے، یہ تو ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو قدامت پسند ہے، یہ تو دقیانوسی قسم کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں اور دنیا میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ نہیں، ان کی زندگی کی جو وش تھی وہ یہ تھی کہ کاش میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا، جس چیز کو میں صحیح سمجھتا میں اس چیز کو اسٹینڈ لیتا، جس چیز کو میں حق مانتا اس حق کے لیے میں اپنی زندگی گزارتا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بہترین اگزامپل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کس قسم کی پروسیکیوشنز ہوئیں، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، لیکن وہ ہی اسٹوڈ فرم، ہی نیور کمپرومائز آن ہز ویلیوز، آن ہز ریلیجن، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب از دا بگیسٹ سپورٹر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر جب تک ابو طالب ہے ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، یہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے، لیکن اس کو بولو کہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ اور جب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آفر کی کہ تم بیٹا میرے بھتیجے یہ چھوڑ دو، تم جو کہو گے ہم تم کو دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم چچا جان، اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور آپ میرے الٹے ہاتھ پہ آپ چاند کو رکھ دیں
تو خدا کی قسم میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was living his own life. He was not afraid of what people would expect of him and disagreed. He said, this is the haqq and I will stand firm on it. آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. He was a young, spoiled man of the Makkah. اگر میں یہاں پہ یقیناً ہمارے پروگرام کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یوتھ سے، یعنی ان کی ینگ ایج ہوگی، آپ مجھے بتائیے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ ینگ لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک آدمی بڑا ٹرینڈی ہو، ایک آدمی بڑا اسٹائلش ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو، آپ کیا کہیں گے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے جی اس کے پاس بہترین قسم کا موبائل فون ہونا چاہیے، اس کے پاس بہترین قسم کی گھڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس کپڑے بہترین قسم کے اپ ٹو ڈیٹڈ فیشن کے مطابق ہونے چاہیے، وہ بہترین قسم کی پرفیوم و کلون استعمال کرتا ہو. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب تھا. He was called the Prince of Makkah. لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس حق کی خاطر، جس کو وہ حق سمجھتے تھے اور جو حق ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جو چادر تھی وہ ان کو پوری طرح کور کرنے کے لیے بھی کافی نہیں تھی. تو سب سے پہلی حسرت کہہ لیجئے، سب سے پہلی وش کہہ لیجئے، سب سے پہلی خواہش کہہ لیجئے ان تمام لوگوں کی جو کامن تھی وہ یہ کہ کاش ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گزارتے. تو سب سے پہلی وش ان لوگوں کی یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزاریں، نہ کہ لوگوں کے مطابق. سیکنڈ سیکنڈ ریگریٹ برونی ویئر نے ان لوگوں کی ریسرچ کے اندر معلوم کیا، اس کو پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ورک سو ہارڈ. وہ یہ کہتے تھے کاش ہم نے اپنی زندگی میں اتنا ہارڈ ورک نہیں کیا ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ وی ورک ٹو لیو، ناٹ وی لیو ٹو ورک. ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وی آر سپوز ٹو ورک ٹو لیو، وی آر ناٹ سپوز ٹو لیو ٹو ورک. لیکن آج ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے پلیجرز کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو دن رات اپنے پیشن اور اپنے پروفیشن اور اپنی مال و دولت جمع کرنے کے لیے لگا لیتے ہیں. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے کمپینین، اپنی وائفز کو ٹائم دیں. اور یہی ریگریٹ ان لوگوں کی تھی جن لوگوں سے برونی ویئر نے ریسرچ کی تھی اور سوال کیا تھا. سب کی، مطلب یہ وہ 5 ریگریٹس ہیں جو کہ کامن تھی. تو برونی ویئر یہ کہتی ہے کہ سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا ہارڈ ورک نہیں کرتے. بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی وسائل دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی قسم کی کیپیسٹی میں اور انکم کلاس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں. آج بچوں کا سب سے بڑا جو گریونس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس ہمیں ٹائم نہیں دیتے، فادر ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اور یہ والا جو ریگریٹ تھی یہ موسٹلی مردوں کی طرف سے تھی، کیونکہ یوزلی اس کلچر میں بھی یوزلی، یعنی چونکہ برونی ویئر نے ریسرچ کئی سال پہلے کی تھی، اس کے بعد جو لوگ آتے تھے جو ٹرمینلی ایل ہوتے تھے وہ بھی اکثر ان میں سے وہ لوگ ہوتے تھے جو اولڈ ایج ہوتے تھے، یعنی 50s میں ہوتے ہوں گے، 60s میں ہوتے ہوں گے. تو ان کے یہاں بھی پری ڈومیننٹلی مرد ہی بریڈ ونرز ہوتے تھے، خواتین بہت کم ہوتی تھیں ایسی. تو وہ ان لوگوں کی ریگریٹ یہ تھی کہ ہم نے اپنی ساری زندگی بھاگ دوڑ میں گزار دی، کاروبار میں گزار دی، اپنے پروفیشن کے پیچھے گزار دی، اور ہم نے اپنی فیملی کو لوز کر دیا. اگر آپ اسلام کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ،
اور اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی لیے شاعر نے بھی کہا کہ میں ان کی محفل عشرت سے کام جاتا ہوں، میں ان کی محفل عشرت سے کام جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں، جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم سپر سٹارز کہتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم اپنا آئیڈیل دیکھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہوتی ہے کسی بھی پروفیشن کی ہائٹ پہ پہنچنا، یہ ہوتا ہے رچ مین، یہ ہوتی ہے دولت، یہ ہوتی ہے ڈگریز۔ اور ان میں سے اکثر لوگوں کے اگر آپ زندگی کے اندر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی میرج اور فیملی لائف تباہ ہوئی بھی ہوتی ہے، ان کے بچے ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ڈیورسز ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں ان کی فیملی میں سیپریشنز ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپنے پیشن یا اپنے پروفیشن میں ڈال دیا کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ گئے۔ اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں مطلب میں کہہ تو رہا ہوں یہ بات، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں خود گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے پروفیشنل لائف میں کہہ لیجئے، اپنی اور چیزوں میں کہہ لیجئے کہ بعض اوقات اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ ہمیں دینا چاہیے۔ اور پھر جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، آج ہمارے بچے ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو شاید ہمیں ان کا ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، اپنے بچوں سے گھر آ کر پوچھیں گے آج تمہارا دن کیسا گزرا، آج تمہارے اسکول میں کیا ہوا، آج تم نے مدرسے میں کیا پڑھا، تو کل یہ بچے بھی ہم سے بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنے کا، تو کل ان کے پاس بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ وش، یہ ریگریٹ ان کی بھی تھی، اور یہ ریگریٹ ہم مسلمانوں کی بھی ہوگی، کیونکہ یہ ایک جنرل ریگریٹ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے یہ سبق سیکھیں کہ جو لوگ اپنی زندگی گزار کر اپنی زندگی کے بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ کر اپنے ریگریٹس کو ظاہر اور بتا رہے ہیں، تو یہ لیسن ہے جو ہم سب نے لرن کرنا ہے۔ تو سیکنڈ کامن ریگریٹ ان لوگوں کی جو بالکل مرنے قریب ہوتے ہیں وہ یہ کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ورک ٹو ہارڈ ان مائی لائف۔ نمبر 3، جو تھرڈ ریگریٹ براؤنی ویئر نے معلوم کی ان لوگوں سے اپنی ریسرچ میں وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آئی وش آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر۔ آئی وش آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر، یعنی وہ جب اس نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہیں بتایا، اس نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں یا پھر وہ فیوچر کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ہر وقت یہ سوچتے تھے ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا، ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا، ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا، پاسٹ میں کھوئے ہوئے، اور فیوچر کے بارے میں کہ پتہ نہیں 1 سال کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں 2 سال کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں 10 سال کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس پاسٹ اور فیوچر کے چکر میں جو آج پریزنٹ ہے اس کو وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم بجائے یہ کہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سچویشن میں رکھا ہوا ہے، جو آج ہمیں اپرچونٹیز دی ہیں، ان پر فوکس کرنے کے بجائے، اگر ہم مسلم امہ کو لے لیجئے تو مسلم امہ کا ایک سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی جو گلوریس پاسٹ ہے اس سے ہی باہر نہیں نکلتے، کہ جی ہمارے تو اسلاف نے یہ کیا، ہمارے تو مسلمانوں کے حکمران ساری دنیا میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو چکا۔ اچھا بھائی، وہ انہوں نے کام کیا تھا اپنے پریزنٹ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ آپ ساری غور و فکر اور سوچ جو ہے وہ پاس کو لے کر بیٹھے ہوئے اور آج کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق تیار کرو۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کرو، اپنے آپ کو اڈاپٹیبل بناؤ کہ جس طرح چینجز آ رہی ہیں دنیا کے اندر، علوم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، جس چیز کے اندر بھی، سائنسز کے اندر، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو تیار کرو اور ان کے اندر سے ایسے لوگ، اپنے اندر سے ایسے لوگ نکالو کہ وہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکیں، مسلمانوں کو گائیڈ کر سکیں، تاکہ مسلمانوں کا فیوچر اچھا ہو۔ لیکن آج کو بھولو نہیں،
اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہیں وہ اپنے گلوریس پاس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور جو ہمارے انڈیویجولز ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ماموں نے یہ کر دیا، خالہ نے یہ کر دیا، چاچا نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کل ہی مجھے ایک صاحب کا فون آیا اور وہ جو ہے وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں ایک ڈیسیجن لینا چاہ رہا ہوں، کوئی فائنینشیل ڈیسیجن، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں فائنینشیل ڈیسیجن لے لوں گا تو آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتا ہوں جب کوئی موقع آتا ہے، کوئی ڈیمانڈ آتی ہے، تو کل اگر میں نے یہ پیسے کہیں انویسٹ کر دیے تو اگر میرے پاس 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 1 سال کے بعد اگر مجھ سے میرے پاس کوئی ریکویسٹ لے کر آئے گا کہ جی ہماری یہ مدد کر دیجئے یا ہمیں یہ پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارا یہ کام کرا دیجئے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں جو ہے وہ گنہگار ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھائی کل کا کس کو پتہ ہے، آج آپ کی جو ہے، آج آپ ایک وائز ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں، وہ بھی آپ اپنے فیوچر کے لے رہے ہیں نا، کہ کل وہ آپ کے کام آئے گا، تو وہ ڈیسیجن لے لیجئے۔ جب کل وہ موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی دے دیں گے، اور نئی وسائل دیں گے تو پھر آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل تھوڑی ہیں۔ اگر آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل میں ویسے کروں گا، تو بھائی پھر تو آپ یا تو آنے والے فیوچر کی فکر میں رہیں گے یا جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ چھوڑ دیں اس کو۔ آج جو آپ کے سامنے بہترین ڈیسیجن اپرچونٹی ہے، لیٹس ورک آن اٹ، اس کو انکیش کریں اور آگے بڑھیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور وسائل کو کھول دیں گے۔ اور جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے موقع دیے، اپنی خوشیوں کو، اپنی لائف کو جائز طریقے سے اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو چیریش کریں۔ ابھی میں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر ایک اپنی فوٹو ڈالی، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں نے لکھا، بیٹی، میں اپنی فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس گیا تھا، تو میری بیٹی جو ہے وہ، اس کو میں سوئمنگ کرا رہا تھا، تو میرے سارے جو بھائی ہیں اور بھتیجے وغیرہ ہیں وہ سب کرکٹ کھیل رہے تھے، مجھے آواز دے رہے تھے، لیکن میں اپنی بیٹی کو لے کے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کو سوئمنگ کراؤں گا، کہ اس کو مزہ آ رہا تھا، میں اس کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایک فوٹو ڈال دیا۔ تو پتہ نہیں کسی نے کوئی کامنٹ کیا اس میری پوسٹ پہ کامنٹ کیا، یا اس سے پہلے والی پوسٹ پہ کامنٹ کیا، یا کسی اور پوسٹ پہ کامنٹ کیا کہ جی آج کل جو علماء ہیں ان کو گھومنے اور پھرنے سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ تو بس ہر وقت جو ہے وہ اپنا کھانا پینا اور ایڈورٹیزمنٹ کرنا اور یہ ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہوں، چھٹی کا دن ہے، میں ان کے ساتھ پکنک پہ چلا گیا، یا کوئی اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، کوئی چھٹیوں پہ جا رہا ہے، کوئی دنیا کو گھوم رہا ہے، تو اس میں منع کیا ہے؟ اس میں منع کیا ہے؟ تو ہم اپنی زندگی کو آنے والے وقت کی فکروں میں ڈال دیں، ہم اپنی زندگی کو جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں سوچتے رہیں اور اپنے سر پیٹتے رہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی سیلیبریٹ کرنے کے موقع دیے ہیں، اور آج کے دن اپنے کل کی تیاری کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ یہ کہ بس یہ سوچتے رہیں کہ جی کل کیا ہوگا اور کل کیا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کی ریگریٹ بھی یہی تھی کہ آئی وش آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر، کہ میں اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا، میں انجوائے کرتا۔ نمبر 4 ریگریٹ، آئی وش آئی اسٹیڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈز اینڈ فیملی۔ چوتھی ریگریٹ یہ تھی کہ کاش میں اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے ملتا رہتا، ان سے ملاقاتیں کرتا، ان سے بات کرتا، ان سے میل ملاپ کرتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے یہاں تک کہ زندگی اپنے آخری سٹیج پہ پہنچی، اور پھر ان کو خیال آیا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے تو ملا ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان سے ملاقاتیں نہیں کی۔ اور جس کو اسلام یہ کہتا ہے صلہ رحمی، جس کو اسلام کہتا ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے وقت ان کے پاس جانا، ان کے پاس کھڑے ہو جانا، ان کی ہیلپ کرانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ آج
ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ وقت گزرے جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں یہ فرماتے ہیں کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم، اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنے عرصے رہے۔ قالوا، اور وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ ہم اپنی اگر زندگی کی طرف دیکھیں، میں ماشاءاللہ 40s میں ہوں، آپ لوگ بھی مختلف ایجز میں ہوں گے، اگر آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو واللہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی چھوٹے تھے۔ مجھے تو آج وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں پہلے دن اسکول جا رہا تھا اور میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت فرمائے، وہ میرے بال بنا رہی تھیں اور مجھے بال بنا کے مجھے پیار کر کے انہوں نے مجھے اسکول بھیجا تھا۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں اسکول کی کینٹین سے جا کر 1 روپے کی کوئی کھانے کی چیز خریدتا تھا اور وہ اتنی ساری آ جاتی تھی۔ مجھے تو آج بھی اپنے وہ دن یاد ہیں کہ جب میں اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں کھیلتا تھا، چاکلیٹس کھاتا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ابھی 1 ہفتے پرانی بات ہوگی، 15 دن پرانی بات ہوگی۔ ہماری زندگی اس تیزی سے گزر رہی ہے اور سب کی زندگی اس تیزی سے گزرتی ہے، لیکن اس تیزی سے گزرنے والی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے کچھ دوست بھی ہیں۔ یہی ریگریٹ ان نان مسلمس کی بھی تھی اور یہی ریگریٹ ہم سب کی بھی ہے، اور ہم سب کی بھی ہوگی اگر ہم اپنی زندگی میں ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو، یعنی اقربا، دوست احباب کے ساتھ تعلق نہیں رکھے، ان کو فون کریں، ان کو وزٹ کریں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میرے والد ہر ویکینڈ کے اوپر، یعنی اس زمانے فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی، شام میں فرائیڈے کو کہ کبھی اپنی خالہ کیا جاتے تھے ہمیں لے کر، کبھی اپنے ماموں کیا جاتے تھے، کبھی اپنی پھپھی کیا جاتے تھے، کبھی اپنی بہنوں کے گھر جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم عید بھی چلے جائیں تو بڑی بات ہے، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی دنیا بنانے میں یا اپنی دنیا کے مشاغل میں یا اپنی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بات کریں اور ان سے ملیں، ان کی خیریت کو ہی چلے جائیں، ان کے جنازوں میں ہی چلے جائیں۔ ہم سب اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ریگریٹ ان کی بھی تھی، یہ ریگریٹ ہماری بھی ہے۔ اور یہ ایز اے سائیڈ نوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنے والدین کا ان کے جانے کے بعد سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور ایک اور بہت بڑا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے جو دوست رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خاص حسن سلوک کیا جائے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد کے یا آپ کی والدہ کے کوئی دوست ہیں، آپ کی والدہ ان سے ملتی تھیں، کبھی تحائف بھیجتی تھیں، کبھی ان کے لیے کھانا بنا کے بھیجا، کبھی انہوں نے آپ کی والدہ کے لیے کچھ بھیجا۔ اسی طرح جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آپ بھی ان کے ساتھ یہ کریں۔ جب آپ اپنی والدہ کے دوست اور رشتہ دار کے ساتھ یہی کریں گے تو وہ جو دوست اور رشتہ دار ہیں، یقیناً وہ بھی بزرگ ہوں گی، والدہ کی ایج کی ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گے، یا والد والدہ کی ایج کے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ماشاءاللہ کیا تربیت ہے میری اس بہن نے اپنے بچوں کی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہمیں بھولے نہیں، اس کے جانے کے بعد بھی ہمارا خیال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے سواری پہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سواری سے اترے اور اس بدو کو سواری پہ بٹھایا اور خود پیدل چلنے لگے۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر یہ شخص کون ہے، یہ بدو کون ہے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوست کا احترام یہ ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور ان کو اپنی سواری پہ بٹھاؤں۔ تو یہ ریگریٹ ان کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ریگریٹ ہر انسان کی ہوتی ہے کہ آئی وش آئی stayed in touch with my friends and family. Number 5 regret, I wish I had the courage to express my feelings. یہ ریگریٹ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی فیلنگس کو چھپا لیتے ہیں، اپنی فیلنگس کو، اپنے ایموشنز کو شیئر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنے سبلنگس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔
اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس ہم نے ان فیلنگز کو اپنے اندر دبا کے رکھا، اور وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہمیں ایکسپریس کرنی چاہیے، اور دونوں معنی یہ نہیں کہ آپ بالکل بولڈ ہو کے بلنٹ ہو کے ایکسپریس کریں، بلکہ بڑے وزڈم کے ساتھ اپنی بات کو ضرور لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کو پورے ادب کے ساتھ بتائیے، اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں، تاکہ آپ کا ہارٹ آؤٹ ہو جائے، آپ ہلکے ہو جائیں۔ اگر آپ ہلکے نہیں ہوں گے، آپ ان فیلنگز کو اندر سے باہر نہیں نکالیں گے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ اسٹریس میں چلے جائیں گے، آپ ٹینشن میں چلے جائیں گے، آپ اپنے اوپر یہ بوجھ لاتے پھریں گے کہ آپ کو کسی سے کوئی شکوہ یا شکایت ہوگی لیکن آپ بول نہیں رہے ہوں گے، اور جب آپ بول نہیں رہے ہوں گے تو یہ شکوہ شکایت آپ کو چھوڑے گی نہیں، یہ آپ کے ساتھ چلتی رہے گی، اور یہ وزن آپ کے اوپر جب پڑے گا تو یہ آپ کے پورے سسٹم کو، یعنی آپ کے برین کو، آپ کی باڈی کو ہر طریقے سے اسٹریس کے اندر ڈالے گا، اور کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو ان کی ریگریٹ یہ تھی کہ ہم اپنی فیلنگ کو چھپاتے نہیں، بلکہ اپنی فیلنگ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے، ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری پانچوں ریگریٹس یہ ایسی ریگریٹس ہیں جو بہت کامن ہیں، اور یہ ہر انسان کی ریگریٹ ہو سکتی ہے۔ جو انسان بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہوگا اپنی زندگی کے پرائم ٹائم میں، تو اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ انہی ریگریٹس کو ظاہر کرے گا، اور یہی برونی ویئر کی ریسرچ تھی۔ اب اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح کی ریگریٹس آپ کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین ہے نا، یہ ایک فطرتی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ اور جب، جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جب انسان اپنے بالکل آخری وقت پر ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل سنسیریٹی کے ساتھ اور بالکل آنیسٹی کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرتا ہے۔ اس وقت اس کو کوئی بناوٹ، کوئی جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں نا، اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ جب انسان کو اس کا آخری وقت ہوتا ہے، آج کل دنیا میں کووڈ پھیلا ہوا ہے، اور کووڈ میں کیا پرابلم ہوتی ہے، انسان کا جو سانس ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، جو کووڈ سے بیمار ہیں اور دوسری بیماری میں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اگر یہ کووڈ کسی پہ سیویئر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لنگز افیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کو بریدنگ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو آکسیجن، آرٹیفیشل آکسیجن لینی پڑتی ہے۔ وہ آکسیجن جو ساری زندگی ہم مستقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، اور اس کے لیے ہمیں 1 روپیہ بھی دینا نہیں پڑتا، اس آکسیجن کو لینے کے لیے ہم ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے نا، تو بڑی سنسیئر ایڈوائز کرتا ہے، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ وہ وصیت اور نصیحت کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے ریگریٹ سے، یہی ہر انسان کے ریگریٹ ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ریگریٹ کو کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، میں نے تو کچھ آیات لی ہیں، ورنہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں کئی آیات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، اور جب آ گئی ان میں سے ایک کے پاس، ایک کے اوپر موت، قال رب ارجعون، تو اس نے کہا اے اللہ مجھے لوٹا دیجئے، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، وہ نیک اعمال جو میں نے دنیا میں کرنے چھوڑ دیے تھے۔ جو میں نے آپ کو پہلی ریگریٹ بتائی تھی نا، کہ کاش میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا، نہ کہ دوسروں کی مرضی کے مطابق۔ میں اپنی زندگی کو اپنی خوشیوں کے مطابق گزارتا، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گزارتا۔ اب اس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے دین پہ کمپرومائز کیا، ہم نے اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کیا، ہم نے اپنے گھر والوں پہ کمپرومائز کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم دنیا کے سامنے اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کلا، نو، نیور، اب تمہیں چانس نہیں ملے گا، کلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورۃ المنافقون، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو دیا، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي، اور پھر وہ یہ کہے اے میرے رب،
لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، فاصدق، تو میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج ہم کنجوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آج اللہ کے بندے ہمارے سامنے اپنی حاجات لے کر آتے ہیں، اپنی ضروریات لے کر آتے ہیں، ان کو دیتے ہوئے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سارے پیسے ہیں، اور وہی پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کس لیے دیا ہے بھائی، اپنے لیے خرچ نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ یہ نیکی کمانے کے موقع دنیا کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اور مقام پہ سورۃ الفجر میں فرما رہے ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب وہ کہیں گے یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اپنی اس زندگی، اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، یعنی اپنی اصل زندگی کے لیے میں دنیا میں کچھ کما لیتا، دنیا میں کوئی محنت کر لیتا۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، سورۃ فرقان کے اندر وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن یعنی قیامت والے دن جو ظالم لوگ ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یا لیتنی، کاش لم اتخذ مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، میں سنت پہ عمل کر لیتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہے۔ ایک اور مقام پہ سورۃ النبأ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اور بے شک ہم ڈراتے ہیں ان کو قریب کے عذاب سے، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھے گا ما قدمت یداہ، کہ اس کے ہاتھوں کی کیا کمائی اس نے آگے بھیجی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا اور میں وہ دنیا کے اندر وہ گناہ نہ کرتا، اور میں اگر گناہ کرتا تو مرنے کے بعد میں مٹی ہو جاتا، لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا حسرت علی العباد، اور حسرت ہے علی العباد، بندوں کے اوپر، ما یاتی من رسول الا کانوا به یستہزئون، کہ نہیں آئے ان کے پاس رسول مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ارے بھائی ہم نہیں مانتے، تم کون سی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یا لیتنی، حسرا، یہ سارے اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال کیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی لیے حضرت صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب نہیں ہے، وغدا حساب ولا عمل، اور کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو آج عمل ہوگا جو کل کام آئے گا، آج کی زندگی میں ہم کما کر آخرت کی زندگی کے لیے جمع کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ہم نقصان میں ہو جائیں گے۔ اور اس 5 ریگریٹس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس وقت سے پہلے کہ جب اللہ نہ کرے ہماری ریگریٹس بھی یہی ہوں، ہم ان لوگوں کی ریگریٹس کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ جب ہمارا وہ وقت آئے جو ہم میں سے ہر کسی کا آنا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر وقت نہیں آئے گا، ہم سب کے اوپر وہ وقت آنا ہے، تو اس وقت ہم بجائے یہ کہ یہ ہماری ریگریٹس ہوں، یہی ہماری خوشی کا سامان ہو کہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی ویلیوز کے مطابق گزارا، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ گزارا، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں خوش رہا، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی فیلنگس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر کیا۔ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ قرآن کریم آپ کے کویشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے اور وہاں سے جنازہ گزر رہا تھا،
امام حسن بصری کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا کہ جو ایک دنیا دار قسم کا شخص تھا. امام حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ تمہارے خیال میں جو میت ہے اگر اس کو موقع دیا جائے تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس شخص نے کہا کہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو میرا خیال ہے اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یعود الی الدنیا لیتوب، کہ اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. تو حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا فکن ھذا رجل، تو تم ایسے شخص بن جاؤ نا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، تم کیوں نہیں توبہ کرتے؟ تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان ریگریٹ سے فائدہ اٹھائیں، ان کو سمجھیں، ان کو اپنے لیے لیسن بنائیں، تاکہ جب ہماری زندگی میں وہ وقت آئے تو ہماری ریگریٹس یہ نہ ہوں، بلکہ یہ چیزیں ہمارے لیے اسٹرینتھ ہوں، یہ چیزیں ہمارے لیے خوشی کا سامان ہوں، اور یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف احساس دلائیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ فرمائے. اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو 5 ریگریٹس ہیں یہ میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، ابھی کامنٹس میں ہی کر لیتا ہوں، ڈونٹ وری. میں برونی ویئر کا جو بلاگ ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس کے اندر آپ برونی ویئر کی ویب سائٹ سے آ کے اس بک کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ان ریگریٹس کا جو اس نے ڈسکرپشن دی اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اگر کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. انسان بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی اس طرح زندگی نہیں گزار پاتا جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انسان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پلاننگ کرے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے. وہ پلاننگ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر اس پلاننگ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. اگر کسی وجہ سے وہ زندگی کو اس طرح نہیں گزار پاتا جس طریقے سے اس نے پلان کیا تھا یا جیسے وہ چاہتا تھا تو کوئی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے تھے کہ میں نے کسی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں بھی رکھیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ان حالات کے مطابق وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کو ایڈجسٹ کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس پہ پچھتاوا کرنا میں یہ چاہتا تھا یہ نہیں ہوا، میں نے یہ نہیں، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو یہ وہ نہ کرے، بلکہ جو پریزنٹ میں جس سچویشن کے اندر موجود ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. چلیے تو میرے سامنے اور سوالات نہیں آ رہے تو میرا خیال ہے کہ اچھا جی، کیا مرتے وقت انسان کو یہ افسوس بھی ہوگا کہ میں نے فلاں شخص سے شادی کیوں نبھائی جو دین میں مستحکم نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، قرآن کریم فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو حاسب الناس ان یترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یقول آمنا، اور تم کہو میں ایمان لے کر آیا، وہم لا یفتنون، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے رشتہ داروں کو بھی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، اس کے بچوں کو بھی، اس کے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا ہوتا ہے. تو کسی کے لیے کوئی آزمائش ہے اور کسی کے لیے کوئی آزمائش ہے. تو یہ ریگریٹ کہ جی میں نے فلاں شخص سے شادی کیوں نبھائی جو دین مستحکم نہیں تھا، تو یہ فیصلہ ابھی کرنے کا کام ہے. اگر تو اللہ نہ کرے وہ شخص اتنا غیر مستحکم تھا کہ وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا تھا، وہ معاذ اللہ بدعات اور مشرکانہ چیزوں کے اندر انوالو تھا، تو یقیناً انسان کو
یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرا اسپاؤس ہے اگر وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہے تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ میں اس ریلیشن شپ میں رہوں یا میں ایگزٹ کروں. اس کے لیے اس نے ڈیو ڈیلیجنس کی, اس نے علماء سے, مفتیوں سے فتویٰ لیا نہیں لیا اپنی سچویشن کے بارے میں, اس کو لینا چاہیے اگر سچویشن اتنی خراب ہو گئی, اللہ نہ کرے. A lot of people lack skills of work-life balance. Can you recommend any tips on how a person can fully commit to his family at the same time and to affect his work as well? سہیل بھائی ایکچولی یہ جو ورک لائف بیلنس ہے نا یہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ڈفرینٹ سرکمسٹینسز دیے ہیں سب کو. اس ورک لائف بیلنس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ورکشاپ ہے جو ٹائم لینڈرز والے کراتے ہیں, اس کے علاوہ اور لوگ بھی کراتے ہیں, جس میں وہ انسان کے چوائس اور مینڈیٹری رولز کی لسٹ بنواتے ہیں. یعنی وہ مینڈیٹری رولز وہ ہیں جن رولز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے. مثال طور پہ آپ باپ ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, شوہر تو نہیں لیکن اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اسی طرح کچھ چوائس رولز ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ اسپیکر ہیں, آپ پلیئر ہیں, آپ کلب کے ممبر ہیں, آپ مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ سب چوائس رولز ہیں. آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو رولز ہیں کیا وہ آپ ان کو ایکسلنس کے ساتھ میٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کو اپنے چوائس رولز میں سے کچھ رولز کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے, ریموو کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہ ٹائم جو آپ وہاں انویسٹ کر رہے ہیں وہ ٹائم آپ کے سب سے پہلے مینڈیٹری رولز میں جائے, پھر چوائس رولز میں جائے. تو ایک ایکسرسائز ہے یہ, لیکن اس کے لیے کوئی اسٹریٹ فارورڈ فارمولہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاتے, تو اس لیے اس کے لیے کیا کریں جبکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم غلط کر رہے ہیں. اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں, ان چیزوں کے جو پازیٹیو نیگیٹو ہیں ان کے انالیسس کریں اور اپنے آپ کو کنونس کریں, پش کریں کہ بھئی وہ چیز جو چھوڑی بھی جا سکتی ہے, جو چھوڑنی بھی چاہیے, اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑیں, ورنہ وہ چیز ہمیں آخرت میں نقصان پہنچائے گی. If someone is involved in some haram and he has also regret but could not left it but had hoped to left it soon, what you say on this? دیکھیں جی, if something is proven haram, a Muslim has to leave it right away, until and unless he is into a very complex situation. Then in that case he needs to consult a mufti and get a fatwa, personalized fatwa on his own situation. Otherwise the general rule is if something is haram you just have to leave it, you cannot stay in haram. Wallahu alam. Any dua for save this regret we can make every day. جی اس کے لیے آپ یہ دعا, اس کی کوئی پرٹیکولر دعا تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ایک دعا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اگر حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تو وہ حالت ایمان والا خاتمہ انشاءاللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. Men need to spend time with their kids more. For some reason there is a societal norm that only mothers are supposed to work on the bringing the thought. جی سہیل بھائی, it's a very valid point. کتنے ہی مدرس کی کمپلین آتی ہے کہ جی جو فادرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بچوں کی ذمہ داری ہماری نہیں, تم دیکھ لو کیا کرنا ہے, اور وہ بالکل اپنے آپ کو بچوں کی اپ برنگنگ سے دور کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا مسئلہ ہے, جبکہ غلط ہے. بچوں کو ماں کا پیار چاہیے اور باپ کی طرف سے ڈسپلن, باپ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ جو ہے ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ڈال دے, بولے جی میں فارغ ہوں آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے. Man has to take up the responsibility. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے کوشچنس فنش ہو گئے ہیں, تو یہاں انشاءاللہ اب سیشن کو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.